نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب نے حکماً یہ فرمایا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ حکم ہے، آپ دوست احباب بھی اتنی دیر سے محفل مبارکہ کے فیوز و برکات جو ہیں ان کو سمیٹنے میں، ان کو حاصل کرنے میں، اپنے قلوب کے اندر داخل کرنے میں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے قرب کو بڑھانے میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں ہم سارے دوست سے یہ جو ماہ مبارکہ ہے اس میں کوشش کر رہے ہیں، اور آج آپ کو بھی میں اس کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ قبلہ پیر غلام رسول اویسی صاحب مدظل العالی، اللہ ان کے فیضان میں برکتیں عطا فرمائے، سلسلہ اویسیہ کو اللہ رب العزت ترقیاں عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب نے میلاد پڑھا، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے میلاد جو ہے نا جی اس کے اوپر گفتگو کی اور اصحاب رسول کے اوپر گفتگو کی۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد میں آپ ساری دنیا کائنات اکٹھی ہوئی ہے، اصل میں یہ میثاق ازلی میں اللہ نے یہ میلاد کیسے منایا، رب العالمین نے یہ میلاد کیسے منایا، جس کو آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے رب العالمین کی سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں، فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ وہ بات تانوں، وہ گل تانوں چیتا ہے، یاد ہے وہ گل، بھئی جدوں میں مجلس لائی سارے نبیوں نوں کٹھا کیتا، اور جدوں میں نبیوں نوں کٹھا کیتا جی واہ، میں اس پہ بھی حضور آتا ہوں تھوڑا سا 2 منٹ۔ جب میں نے وہ مجلس آراستہ کی تو جب وہ میں نے عرش اعلیٰ کے اوپر اس مجلس کو سجایا تو اس مجلس کے اندر رازداروں کے علاوہ کسی اور کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، انبیاء کی ارواح کے علاوہ۔ نہ وہاں پہ ملائکہ تھے، نہ وہاں پہ جو نوری تھے نہ ناری تھے، کسی اور کی روح کو کسی قسم کا دخل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے، جمیع انبیاء سے خطاب فرمایا، ان کو ایمانیات سکھائی، ان کو کفر و شرک کے معاملات بیان کیے، ان کو تمام قیامت تک کے بعد میں آنے والی تمام ذمہ داریاں دی، اور جب ذمہ داریاں دے دیں اور سارا کچھ بتا دیا، اپنا قرب بیان کیا، ابھی پیر صاحب فرما رہے تھے رب العالمین کی ذات اقدس جامع پہ، عرش اعلیٰ پہ یہ مجلس تھی، یہ مجلس آرائی تھی، تو وہاں پہ اللہ کے نور کی بارشیں ان ارواح مقدسات پہ ہو رہی تھیں، ان پاکیزہ ارواح کے اوپر اللہ کے نور کی تجلیات اور بڑھ رہی تھیں۔ اللہ رب العزت اس محفل میں، اس مجلس میں خود میرے مجلس بنا، اور رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں ایک کتاب دوں اور حکمت دوں، اور تم
جب ایک جماعت جو ہے تیار کر لو اور تمہارا چرچا اتنا ہو کہ تم جو متبع جماعت بناؤ، جو تمہاری اتباع کریں، وہ پوری دنیا کے اندر تمہیں نبی مان رہے ہوں، تمہیں آقا و مولا مان رہے ہوں، تمہیں سب کچھ مان رہے ہوں، تو پھر جب وہ میرے رسول آئیں، تشریف لائیں، رسول، اس میں جو تنوین ہے وہ عظمت کی ہے، اس میں جو رسول کے اوپر جو تنوین ہے وہ عظمت کی ہے، اور وہ عظمت تمام انبیاء سے وراء الورا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اوپر ہے۔ جب وہ تشریف لے آئیں اور پوری دنیا کے اندر تمہارے ماننے والے موجود ہوں، تو اس وقت کیا کرنا؟ میرے اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ صرف مسند خالی کر دینا، بلکہ کیا کرنا؟ تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ناصرہ سے ضرور بالضرور مدد کرنا، ضرور بالضرور مدد کرنا۔ اور یہاں پہ ایک لفظ قرآن مجید کا جو آیا وہ یہ آیا کہ تم دل سے بوجھل دل سے، وہ جو ہے بوجھل دل سے ان کو نہ ماننا، یہ نہ ہو کہ تم اپنے بوجھل دل کے ساتھ ان رسول کا اکرام کرو، بلکہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا اور دل سے ان کی اطاعت کرنا۔ یہ 82 آیت نمبر 82۔ اب کیا ہوا کہ تم لوگوں نے، یہ رب العالمین نے جب یہ بات فرمائی نا، یہ فرمانے کی اس سے پہلے اللہ نے جب سب کچھ ان کو دے دیا تو دینے کے بعد فرمایا میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، انبیاء، اے گروہ انبیاء، گروہ مرسلین، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور جب وہ سجدے سے اٹھے تو فرمایا اب میں تم سے بات کرنے والا ہوں، یہ کان لگا کے سننا، توجہ کے ساتھ سننا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ میری بات کو توجہ سے سننا، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی، ان کی نصرت نہ کی اور دل سے ان کو تسلیم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تم فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے، تم فاسقوں میں۔ اور فاسق کا لغوی معنی یہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہو جائے۔ مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ وہ کفر میں چلا جائے، مگر کیونکہ انبیاء، گروہ انبیاء کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ بھی میں آ جاتا ہے۔ آپ تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کے لیے معصوم عن الخطا ہیں، تو صرف اس معاہدے کو پورا کرنا تھا۔ ہم بات یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کے میزبان ہیں ان کو آپ یہ فرمائیں کہ جی میری طرف آ کے آپ نے ناشتہ کرنا ہے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، جب نہ آ سکے تو پھر وہ اپنی معذرت پیش کر دے، تو اس معاہدے کو، اس بات کو اتنی حیثیت اور وقت نہیں دی جاتی، جب کہ اس کے بدلے میں ایک بندہ لاہور کی مال روڈ کے اوپر جب اشارہ کراس کرتا ہے تو اس کا ای چالان ہوتا ہے، وہ معاہدہ جرمانے کی شکل میں پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، وہ میثاق کیا جا رہا ہے جس پہ جرمانہ لاگو ہوگا۔ تو اللہ کی ذات نے جو میلاد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عرش پہ منایا، عرش اعلیٰ پہ منایا، آج ہم اس کی سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔